مسید کو سکا فاطمہ، پیکر ہل مسید کو سکا فاطمہ، طیب طاہرہ صابرہ فاطمہ، طیبہ طاہرہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اہل بیت کو سب سے زیادہ شیعہ حضرات مانتے ہیں۔ شیعہ لوگوں کا یہ دعویٰ سراسر جھوٹ ہے۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ دشمنی جیسی ان لوگوں کو ہے، شاید ہی دنیا میں کسی کافر کو ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر، آپ کے دامادوں پر، آپ کے سسروں پر جو الزامات، تہمتیں ان لوگوں نے لگائی ہیں، شاید ہی کسی یہودی عیسائی نے لگائی ہوں۔ ان لوگوں نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو چھوڑا، نہ آپ کی بیٹیوں کو چھوڑا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر رشتہ داروں کو چھوڑا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پہ اوپر حملہ انہوں نے ایک الگ رخ سے کیا ہے، انکار ہی کر دیا کہ حضرت فاطمہ کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور بیٹی تھی ہی نہیں۔ واہ 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 واہ، تمہارے کیا کہنے۔ ان کا یہ دعویٰ سراسر غلط ہے۔ اہل سنت کا نظریہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ اور شیعہ کا نظریہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی۔ شیعہ کا نظریہ اور اہل سنت کا اور، اہل سنت کا نظریہ 4 بیٹیوں والا، شیعہ کا نظریہ 1 بیٹی والا۔ اس جھگڑے کا فیصلہ ہم سنی کتاب سے نہیں کروائیں گے، شیعہ کتاب سے کروائیں گے، اور ایک ایسے بزرگ سے کروائیں گے کہ جن کو شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، اور شیعہ ان کو یہاں تک مانتے ہیں کہ اپنی فقہ کا نام ان کے نام پر رکھا، فقہ جعفریہ، اپنی تحریکوں کا نام ان کے نام پہ رکھتے ہیں۔ میری مراد امام المتقین، سید الفقہاء، شہزادہ اہل بیت حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ کتاب ہے کتاب الخصال، جو ان کے مشہور معتبر عالم شیخ صدوق القمی نے لکھی ہے۔ کتاب الخصال، اس کا صفحہ نمبر ہے 375۔ شیخ صدوق لکھتے ہیں، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ختیجہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ختیجہ سے پیدا ہوئی، القاسم، وہ قاسم ہے، والطاہر، اور آپ کا بیٹا طاہر ہے، وہو عبداللہ، اور یہی طاہر عبداللہ کے نام سے مشہور ہے، وام کلثوم، اور ایک بیٹی ہے ام کلثوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی۔ شیعہ عوام غور سے سنو، شیعہ کتاب ہے کتاب الخصال، لکھنے والا مصنف بھی شیعہ ہے شیخ صدوق، اور ہے بھی تمہارا معتبر آدمی۔ تمہاری اصول اربع جو کتابیں ہیں ان میں سے اس کی لکھی ہوئی کتابیں بھی ہیں، ان میں شیخ صدوق وہ لکھتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے،
امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت خدیجہ سے ام کلثوم، و رقیہ اور دوسری رقیہ، و زینب تیسری زینب، و فاطمہ تو چوتھی فاطمہ۔ سبحان اللہ، اہل سنت زندہ باد۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور شیعوں کا مذہب خود بخود ہی باطل و مردود ٹھہرا۔ آگے حضرت امام جعفر فرماتے ہیں وَتَزَوَّجَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فاطمہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے نکاح کیا۔ وَتَزَوَّجَ أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ وَهُوَ رَجُلٌ مِّن بَنِي أُمَيَّةَ زینب، اور ابو العاص بن ربیع نے جن کا تعلق بنی امیہ سے تھا زینب سے نکاح کیا۔ وَتَزَوَّجَ عثمان بن عفان ام کلثوم، وَتَزَوَّجَ عثمان بن عفان ام کلثوم، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلثوم سے نکاح کیا۔ وماتت، ان کا انتقال ہو گیا۔ ولم يدخل بها، ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ولما صاروا الى بدر، اور جب بدر کی طرف روانگی ہوئی، زوجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے صرف ایک بیٹی نہیں، چار تھی۔ کتنی؟ چار بیٹیاں تھیں، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت فاطمہ، اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کے نکاح کن حضرات سے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ آ گیا، اب تو شیعہ بھائیوں مان جاؤ۔ اب دیکھتے ہیں اپنے آپ کو جعفری کہلانے والے، اپنے ناموں کے ساتھ جعفری لکھنے والے، اپنے آپ کو فقہ جعفریہ کی طرف منسوب کرنے والے حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو کتنا مانتے ہیں۔ اب پتہ چلے گا کہ تم ذاکروں کو ماننے والے ہو یا حضرت امام جعفر کو ماننے والے ہو۔ اب پتہ چلے گا محمد و آل محمد کے ساتھ تمہیں کتنا پیار ہے۔ آل محمد کے چشم و چراغ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ آنے کے باوجود بھی کوئی بندہ سوچتا رہے، اس کے اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اور اس سے کیا کہا جا سکتا ہے؟ پیاری شیعہ بھائیو، ذاکروں کے پیچھے مت چلو، یہ جھوٹے ہیں، فراڈیے ہیں، تمہیں دھوکہ سکھاتے ہیں، تم سے غلط بیانی کرتے ہیں۔ حقیقت وہ ہے جو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے بتلا دی، جس پر اہل سنت والجماعت قائم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں، ان کو تسلیم کرو، تین بیٹیوں کا انکار مت کرو، اپنی آخرت خراب نہ کرو، ان میں سے تمہارے کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ آ چکا ہے، اس کو تسلیم کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام شیعہ بھائیوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ان کو ذاکروں کے چکروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حق بات آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔